الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صلاة دائمة مقبولة تؤتي بها عنا حقه العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق مالي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممي. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وعلى آله وأصحابه أجمعين. واجب الاحترام سامعین کرام، بالخصوص علماء رضوان، نعت خوانان، رقیبان محفل، الحمدللہ تعالی آج ہم سب اللہ کے گھر میں اس خوبصورت نشست میں موجود ہیں جس کا عنوان بڑا عظیم ہے، اہل بیت کے حوالے سے، اور پھر مراد رسول امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے۔ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں علماء موجود ہیں۔ زینت محفل حضرت علامہ مولانا محمد ساجد امیر صاحب موجود ہیں، اور آپ کے اس شہر کے جو خطباء علماء ہیں جامع مساجد کے اندر، علامہ جمیل احمد نایاب صاحب، علامہ اعجاز احمد صاحب، مولانا عقیل سلطان صاحب، مولانا فہیم صاحب، کافی تعداد میں، اور یہ بانیان محفل بالخصوص عزیز عاطف حافظ محمد ندیم، کافی خوبصورت اجتماع ہے۔ یہ بات دل سے کر رہا ہوں۔ اس کی ایک نشانی یہ ہے کہ اب خطاب شروع ہو گیا، تلاوت کرنے والے بھی موجود ہیں، نعت پڑھنے والے بھی موجود ہیں، نقیبان محفل بھی موجود ہیں، ورنہ محافل کا رنگ یہ ہوتا ہے کہ ہر شخص بس وہ اپنی باری کے بعد چلا جاتا ہے۔ نعت خان کو یہ معلوم نہیں کہ علماء نے کیا کہا،
اور تلاوت کرنے والوں کو معلوم نہیں کہ علماء نے کیا کہا، محافل کی غرض کیا ہے۔ الحمدللہ کہ آپ کا یہ اجتماع میرے ذہن کے مطابق بڑا نمائندہ اجتماع ہے۔ مستند علماء اور یہ نوجوانوں کے نوجوان جذبات، میں ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں۔ یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ آگے چل کر یہ نمائندگی صرف وادی سون میں نہیں بلکہ بہت آگے تک اپنے ان فیوزات کو آگے تک پہنچائے گا، کیونکہ جو حق ہے نا یہ بڑا پاورفل ہے۔ اگرچہ ایک بندہ ہو لیکن حق پر ہو تو وہ پورے شہر کے اوپر حاوی ہو، کیونکہ جاء الحق وزهق الباطل، یہ قرآن نے فرمایا ہے۔ جب حق آتا ہے تو باطل چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیں تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں دیکھیں، اور اس تقریب کے حوالے سے اور محرم الحرام کے حوالے سے نواسہ رسول سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا میدان کربلا کے اندر عظیم کردار دیکھیں، اور دوسری طرف پوری حکومت کو دیکھیں، اور پھر دیکھیں کہ فتح کس کی ہوئی اور قیامت تک کون سی فتح جو ہے وہ منائی جائے گی۔ حق جو ہے وہ حق ہے، اس کا مقابلہ نہیں ہے۔ اور پھر یہ قانون قدرت ہے کہ ایسے وقت آتے رہتے ہیں جہان میں، دنیا میں ایسے وقت آتے رہتے ہیں کہ حتی یمیز الخبیث من الطیب، ایسے وقت آتے ہیں جب بالکل ہی نکھیڑے ہو جاتے ہیں، امتیاز ہو جاتے ہیں، حق والے الگ نمایاں ہو جاتے ہیں اور باطل بالکل وہ دکھائی دیتے ہیں کہ یہ باطل ہے، علیحدگیاں ہو جاتی ہیں۔ جس طرح ہے کہ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، ایک تو وہ کربلا اور پھر قیامت تک، آگے وہ تو پھر ان کی شان کے مطابق تھی نا کربلا، پھر آگے ہمارے حال کے مطابق بھی کربلائیں وجود میں آتی رہتی ہیں، وہ جو ہمارا جو مقام ہے، جتنا حال اور جتنا مقام ہے اس حوالے سے یہ قیامت تک ابتلاء اور آزمائشیں اہل حق کے اوپر آتی رہیں گی، لیکن حق والے اس کو نبھاتے رہیں گے۔ معزز سامعین، الحمدللہ تعالی اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس کریم ذات نے ہمیں خوبصورت عقیدہ عطا فرمایا ہے، جس کو اہل سنت و جماعت کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے۔ جو خوبصورت عقیدہ ہے اس کو اہل سنت و جماعت کے لفظوں کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے، اور کوئی کائنات میں ایسا لفظ نہیں ہے جو اس عقیدے کی نمائندگی کر سکے۔ عقیدہ بھی حق سچ کا صرف ایک ہے، اور اس کا نام بھی صرف ایک ہے، اہل سنت و جماعت، اور کوئی نام نہیں ہے کائنات میں جس کو کہا جائے کہ یہ حق کی نمائندگی کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ معزز سامعین کرام، ہم اہل سنت اہل بیت کے ساتھ پیار کرتے ہیں، اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اہل بیت کی تابعداری کرتے ہیں، ان کی پیروکاری کرتے ہیں۔ صرف یہ نہیں کہ لفظوں میں بلکہ ہر حوالے سے
اصل تابعداری ہے نا، اصل تابعداری یہ ہے کہ نظریے اور عقیدے میں بھی ان کے ساتھ اور عمل میں بھی ان کے ساتھ۔ ہم اہل سنت اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، صحابہ کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اہل بیت کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ کے ساتھ بھی محبت کرتے ہیں، صحابہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، اہل بیت کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ مجدد دین و ملت امام اہل سنت امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم اہل بیت کو بیان کرو اور ان کی شان اور ان کے مقام اور مرتبہ کو بیان کرو، بالخصوص محرم کے اندر جب یہ کام کرنے لگو تو اس کو اس انداز سے کیا کرو کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کو چھوڑا نہیں ہے، پتہ چل جائے۔ کیوں کہ اس جہان میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اہل بیت کے نام کے اوپر دکانداری کر رہے ہیں، گمراہ کر رہے ہیں۔ وہ نہ تو اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والے، نہ وہ اہل بیت کے تابعدار ہیں۔ اگر آپ تھوڑا سا بھی غور و فکر کریں گے تو یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی کہ اہل بیت کے، اہل رسول کے صحیح اور ٹھیک طور پہ جو پیروکار ہیں تو وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ اہل بیت کو اور واقعہ کربلا کو، شہدائے کربلا کو اس انداز میں بیان کرو کہ پتہ چل جائے کہ یہ اہل بیت کے حقدار بھی ہیں اور صحابہ کے تابعدار بھی ہیں۔ اس لیے میں نے جو ابتداءً لفظ کہے ہیں نا، وہ یہ ہے کہ یہ جلسہ الحمدللہ تعالی ان جلسوں میں ہے جو اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہیں، اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اس جلسے کے کسی حصے کے اوپر کوئی بندہ اعتراض نہیں کر سکتا اہل سنت کے حوالے سے، اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے۔ اور عقیدہ سچا وہ ہے کہ جو دل میں ہو زبان کے اوپر بھی کوئی نہیں۔ اور ہم اہل سنت جو عقیدہ رکھتے ہیں، جو نظریے رکھتے ہیں، کبھی اس کو چھپاتے نہیں ہیں۔ کیوں چھپائیں کہ ہم حق پہ ہیں؟ صحابہ، ہم صحابہ کے ساتھ ہیں، اہل بیت کے ساتھ ہیں، ائمہ دین کے ساتھ ہیں، اولیاء کرام کے ساتھ ہیں، ان سب کی سرپرستی ہمارے سروں کے اوپر موجود ہے، ہم کیوں چھپائیں بات؟ اہل سنت کا نظریہ چھپانے والا نظریہ نہیں ہے، یہ بتانے والا نظریہ ہے اور یہ نافذ کرنے والا نظریہ ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چھپ کے رہ رہے ہیں۔ آج بھی میرا یہ اعلان ہے، علماء حق کا اعلان ہے، ہماری یہ ان کی طرف سے ایک ترجمانی ہے کہ وہ لوگ جو اہل سنت کے نظریات کو اچھا نہیں سمجھتے لیکن اسی لباس میں پھر رہے، اگر وہ اپنے نظریات کو ظاہر کر دیں تو بہت جلد ہی معاملہ سلجھ جاتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہو رہا۔ لوگ چھپاتے ہیں، نظریات کو چھپاتے ہیں، لیکن کب تک چھپائیں گے؟ منافقین صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو تنگ کرتے رہے اور ان کو پسپا کرنے کے لیے بڑے حربے استعمال کرتے رہے۔ دیکھیے، غزوات کے لیے جانا، کسی مہم کے لیے جانا اور پھر راستے سے مڑ جانا، لوٹ آنا تاکہ ہمت ٹوٹ جائے، ایسی وارداتیں وہ کرتے رہے، لیکن ایک وقت آیا کہ اللہ پاک نے ان کو الگ فرما دیا کہ یہ جو
تخریب کاری کرنے والے ہیں یہ ہمیشہ اس طرح نہیں رہیں گے. ایک وقت آئے گا کہ حق واضح ہو جائے گا اور پھر صحابہ کے درمیان یہ جو موجود تھے یہ سب الگ ہو گئے اور نکل گئے. اور یہ قانونی فطرت ہے، قیامت تک اسی طرح ہوتا رہے گا کہ جو بھی اہل حق کو کمزور کرنے کے لیے ان کے اندر چھپے ہوتے ہیں، ایسا وقت اللہ تعالیٰ لاتا ہے کہ جب وہ وقت آتا ہے تو یہ ظاہر ہو جاتے ہیں، واضح ہو جاتے ہیں کہ اصل جینین اہل سنت کون ہے اور ان کے اندر چھپے ہوئے کون ہیں. ایسا وقت آتا ہے پھر ان کا منہ کھل جاتا ہے، بول اٹھتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ صحابہ کے ساتھ ان کا تعلق کتنا ہے اور اہل بیت کے ساتھ. ایسے وقت آتے ہیں بالکل واضح ہو جاتے ہیں. معزز سامعین کرام، آپ توجہ رکھیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہمارے امام ہیں، الحمدللہ تعالیٰ کہ ہمیں ان کی تقلید اور ان کی تابعداری کے اوپر ناز ہے. امام اعظم ابو حنیفہ یہ اماموں کے بھی امام ہیں. اگر آپ امام شافعی سے پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے کہ یہ میرے امام ہیں. یہ مقام ہے امام اعظم ابو حنیفہ. اگر ہم حنفی ہیں تو ہمیں اس حنفیت کے اوپر ناز ہے کہ ہمارا امام وہ امام ہے جو امام اعظم ہے. امام شافعی کو امام اعظم نہیں کہتے، امام مالک کو امام اعظم نہیں کہتے، امام احمد بن حنبل کو امام اعظم نہیں کہتے. پوچھیں ان سے، امام احمد بن حنبل سے پوچھیں، امام شافعی سے پوچھیں، امام مالک سے پوچھیں تو وہ آپ کو کہیں گے کہ یہ ابو حنیفہ یہ ہمارا بھی امام ہے. اتنا مقام ہے امام اعظم ابو حنیفہ کا. آپ سے سوال کیا گیا کہ حضور اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ اہل سنت کون ہوتے ہیں؟ اہل سنت کی کیا نشانی ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ان تفضل الشیخین وتخب الختنین والمسح علی الخفین. امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا گیا کہ اہل سنت کی نشانی کیا ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا اہل سنت کی پہلی نشانی یہ ہے کہ شیخین ان کی افضلیت، شیخین کریمین کی سب کے اوپر افضلیت. جب صحابہ کا نام لیا جائے اور پھر شیخین کہا جائے تو اس سے مراد امیر المومنین خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد. یہ شیخین ہیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شیخین کریمین ہیں. ارشاد فرمایا کہ یہ افضل ہیں سب صحابہ، سب اہل بیت سے یہ افضل ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبیوں اور رسولوں کے علاوہ، نبیوں اور رسولوں کے علاوہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک ساری بنی نوع انسان سے افضل و اعلیٰ ہے. یہ اہل سنت کی نشانی کون بیان کر رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ. تو امام اعظم ابو حنیفہ تو وہ ہیں کہ جن کے مقابلے کا کوئی امام ہی نہیں ہے. تو ان کی بات کو توڑنے والا کون ہو سکتا ہے؟ آپ جو بات کریں، جو بات امام اعظم ابو حنیفہ کریں تو آپ کی بات کو کون توڑ سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ اس دور میں اگر کوئی شخص کسی خانقاہ کا نام لے لیتا ہے، مثال کے طور پہ کسی خانقاہ کے سجادہ نشین کا نام لے لیتا ہے، میں نہیں لوں گا کیونکہ بہت سارے سنیوں کا ہاضمہ بھی خراب ہو جائے گا. کس خانقاہ کا نام لینا؟ کیوں کہ جو اصل دلیل تھی اس کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور ہماری دلیل صرف خانقاہ بن گئی. صرف خانقاہ دلیل بن گئی. دلیل خانقاہ نہیں،
دلیل قرآن ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے۔ خانقاہ کے اوپر بیٹھنے والا اگر قرآن و سنت کی ترجمانی کرے تو ہمارا امام ہے، اگر قرآن و سنت کی ترجمانی نہ کرے تو بڑی سی بڑی خانقاہ کے اوپر کیوں نہیں بیٹھا ہوا، ہمارے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کوئی خانقاہ دلیل نہیں، اگر وہ ان کے جو بڑے ہیں ان کی عظمتوں کو سلام ہے، لیکن پچھلوں کے جھنڈوں کے رنگ بدل جائیں، اندر باہر کے رنگ ان کے بدل جائیں، ہم ان کے پیچھے کیوں رہیں؟ ہم تو ان کے بڑوں کے پیچھے رہیں گے جنہوں نے دنیا میں کام کیا ہے اور جن کا کوئی مقام اور مرتبہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جن کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دین آسمان کی بلندیوں پہ بھی ہوا، غور سے سننا اس بات کو، یہ حدیث شریف کا ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان الدین معلقا عند ثریا، یہ لفظ ہے حدیث شریف کے، کہ اگر دین ثریا ستارے کے پاس آسمانوں کے اوپر بلندیوں پہ بھی ہوا، دین کا کوئی نقطہ، تو فارسیوں میں سے ایک ایسا شخص آئے گا کہ اس دور والے نقطے کو بھی اٹھا کے تمہارے سامنے لے آئے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امام اعظم ابو حنیفہ کی ولادت سے پہلے ارشاد فرمایا کہ فارسیوں میں ایک پیدا ہوگا۔ اب یہ بھی ذرا غور کریں آپ لوگ، عربوں میں نہیں، عربوں کا بڑا مقام ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے وارث صرف عرب نہیں ہیں، عجم بھی ہے کہ آپ رحمت للعالمین ہیں۔ آپ اور ارشاد فرمایا اور صرف تو الی الخلق کافہ، میرے رب نے مجھے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے، فیضان رسالت ساری کائنات کے لیے۔ تو ارشاد فرمایا کہ وہ علم میں جو اعلیٰ مقام رکھتے ہوں گے وہ فارسیوں میں ہوگا، وہ اجمیوں میں ہوگا۔ معلوم یہ ہوا علم کی جو دین کی جو سمجھ بوجھ ہے وہ صرف عربوں کے اوپر بند نہیں ہے، وہ تو سب کے لیے ہے، عرب بھی سمجھ سکتے ہیں، عجم بھی سمجھ سکتے ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شخص ہوگا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اتنا دین عطا فرمائے گا اور دین کے اندر اتنی گہری سمجھ بوجھ عطا فرمائے گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اہل سنت کی جو نشانی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو سب سے افضل جاننا، یہ اہل سنت کی نشانی ہے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، امیر المومنین علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی فضیلت کو ماننا اور ان کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرنا، موضوع کے اوپر مسح کرنا، ارشاد فرمایا یہ اہل سنت کی نشانی ہے۔ تو ہمارے بڑے تو یہ بتا گئے اہل سنت کی نشانی کہ شیخین کریمین یہ سب سے افضل ہے، یہ اہل سنت کی نشانی ہے، اور اہل بیت نے ان کو افضل مانا ہے۔ اہل بیت کے ساتھ جو محبت ہے نا، اس کا یہ تقاضا ہے کہ نظریے میں بھی ان کے پیچھے رہے، عقیدے میں بھی ان کے پیچھے رہیں، اور محبت بہت زیادہ کریں، تابعداری بہت زیادہ کریں، محبت بہت زیادہ کریں، تابعداری بھی کریں، لیکن وہ جو درجہ بندی ہے اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ اور پھر میدان کربلا، یہ ہمارے امام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ آپ جو ہے وہاں پہ فتح یاب ہوئے، آپ نے اسلام کے جھنڈے کو بلند فرمایا، اور آپ کی اس میدان کربلا میں تشریف لے جانے کو اور آپ کی اس شہادت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا۔ من گھڑت قصوں کی کیا ضرورت ہے؟ اسلام سے ان کا کیا تعلق ہے؟ من گھڑت قصے کہانیاں لمبے لمبے،
ہیں جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا، فضل سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ میں حاضر خدمت ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں، تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رأیت حلما منکرا، میں نے ایک بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے، ایک بڑا خطرناک خواب دیکھا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ خواب آپ نے کیا دیکھا ہے، بتلائیے وہ کون سا خواب ہے؟ عرض کی بہت سخت ہے، ارشاد فرمایا بتا دیجیے وہ کون سا خواب ہے، وہ بتائیے وہ کون سا خواب ہے۔ عرض کی میں نے دیکھا کأن قطعة من جسدك قطعت ووضعت في حجری، عرض کی کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا آپ کی مبارک وجود سے الگ ہوا اور میری جھولی میں آ گیا۔ تو آپ تو ڈر گئی کہ نبی پاک علیہ السلام کے جسم کا ٹکڑا الگ ہوا اور آپ کی گود میں آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رأیت خیرن، فضل آپ نے تو بڑا خوبصورت خواب دیکھا ہے، آپ نے اچھا خواب دیکھا ہے، اور یہ جو خواب ہوتے ہیں نا ان کی جو تعبیر ہے یہ بھی ایک علم ہے، یہ ہر بندے کو نہیں بتانا چاہیے کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، وہ تعبیر غلط کر دیتا۔ بسا اوقات دیکھنے میں کچھ اور ہوتا ہے، تعبیر میں کچھ اور ہوتا ہے۔ خواب نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے تو بڑا خوبصورت خواب دیکھا ہے، کیوں کہ میری لخت جگر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا اور وہ بچہ آپ کی گود میں آئے گا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے اور فضل کی گود میں آئے۔ فرماتی ہیں کہ پھر ایک وقت آیا کہ میں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا ہوا تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں حاضری ہوئی تو میں نے آپ کی گود میں رکھ دیا، میں نے نواسہ رسول کو رسول اللہ کی گود میں رکھ دیا۔ فرماتی ہے فَإِذَا أَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم تُحْرِقَانِ الدُّمُوعَ، اچانک میں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا موقع ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے یہ بتایا گیا ہے کہ میرے اس بیٹے کو شہید کر دیا جائے گا، اور جہاں شہید کیا جائے گا وہاں کی مٹی بھی مجھے لا کے دکھائی گی۔ وہ جو میدان کربلا میں جو آپ کی شہادت میں ہونا تھا، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان فرما دیا۔ الحمدللہ کہ جب ہم شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کرتے ہیں تو یہ آپ کا مقام اور مرتبہ ہے، یہ سنت مصطفیٰ بھی ہے کہ آپ نے خود اپنے نواسے کی شہادت کو بیان کیا۔ آپ کا تو وہ مقام ہے کہ آپ کی شہادت کو نبی پاک علیہ السلام نے خود بیان فرمایا۔ اور بھی روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعہ کے جزیات کو بیان کیا۔ معزز سامعین کرام، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کتنے بہادر ہیں اور کتنے شجاع ہیں، کتنے عظیم ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کلمہ حق کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا، لیکن کوئی شخص یہ نہیں بتا سکتا کہ کبھی جھکے ہوں یا بکے ہوں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ اہل بیت کی شان ہے اور یہ اہل بیت کا مقام ہے کہ اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کبھی بھی
باطل کے ساتھ سمجھوتا نہیں کرتے اور باطل کے سامنے جھکتے نہیں، بلکہ اپنا عظیم کردار ادا کرتے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، کیا ہی انداز ہے ان کے۔ اور پھر یہ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اور اہل بیت کی آپس میں محبتیں اور ان کا آپس میں پیار، اگر اس کو دیکھیں تو اس کی بھی کوئی مثال نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلے۔ یہ محبت کے انداز دیکھیں صحابہ کے ساتھ، اور صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں جو محبت ہے، لوگوں نے تو عجیب انداز بنا رکھا ہے، اور یہاں تو کوئی فاصلہ ہے ہی اہل بیت اور صحابہ کے درمیان۔ اور یہ ساری خلافتوں کے نظام یہ سارے متصل ہیں۔ آپ دیکھیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ کے باہر نکلے، عصر کی نماز باہر نکلے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر پیار تو بہت زیادہ ہے، دل تو محبتوں سے بھرے ہوئے ہیں، اٹھا لیا نواز رسول کو اور اپنے کندھوں پہ بٹھا لیا۔ اگلی بات جو کی ارشاد فرمایا بے ابی شبیہم بالنبی لیس شبیہم بعلی وعلی جدہ، میرے باپ قربان جائیں کہ تم تو مکمل طور پہ شبیہ مصطفیٰ ہو۔ اے حسن تم تو مکمل طور پہ شبیہ مصطفیٰ ہو، علی سے نہیں ملتے مصطفیٰ سے ملتے ہو۔ اور یہ محبت بھری گفتگو سن کے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد حسین منی وانا من حسین، حسین میرے ساتھ ہیں اور میں حسین کے ساتھ۔ یہ عظیم مقام اور یہ عظیم جرأتیں اور یہ محبتوں کے پیغام اور یہ اہل سنت کے نظام آپ دیکھتے ہیں، سب اس میں یہ اہل سنت کے اندر اللہ کریم جل شانہ نے ان ہستیوں کو جو عظیم مقام عطا فرمایا وہ کسی بیان میں نہیں آ سکتا۔ دو حدیثیں میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور آپ نے اس پہ غور کرنا ہے۔ دیکھیے رحمت دو عالم نور مجسم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ ارشاد فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار۔ یہ حدیث شریف ہے، حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ آپ کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ ان ہستیوں کو یہ سرداریاں عطا فرمائی ہیں، اور بے شک آپ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ امام حسن کی سرداری بھی، امام حسین کی سرداری بھی، یہ مسلم الثبوت ہے اور اہل سنت کا ایمان ہے۔ یہ حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ امام حسن اور امام حسین جنتیوں کے سردار ہیں۔ تو اگر آپ نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے تو تھوڑا سا یہ ہاتھ اوپر کرتے ہیں، مجھے پتہ چلے جس نے یہ حدیث پہلے سنی ہے علماء کے علاوہ۔ حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، یہ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا۔ یہ صرف تھوڑی سی میں نے آپ کو تکلیف دی ہے، یہ میرا طریقہ نہیں ہے کہ آپ کو سامعین کو تنگ کیا جائے۔ میں کوئی نقطہ بتانا چاہتا ہوں اس مقام پہ کہ آپ نے اس روایت کو سنا ہے یا نہیں سنا۔ اگر سنا ہے تو ہاتھ کھڑے کریں۔ حسن حسین جنتیوں کے سردار ہیں۔ اب دوسری روایت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر ہوئے
اور ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیخین کریم میں حاضر تھے. جب سامنے آ رہے تھے نا، ابھی مجلس میں پہنچے نہیں، کچھ فاصلے پہ تھے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ھذان سیدا کہول اہل الجنہ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین یا علی لا تخبرہما. یہ جملہ بتاتا ہے کون؟ ابھی تک وہ دور تھے. فرمایا کہ یہ جو دو ہستیاں آ رہی ہیں، ابو بکر آ رہے ہیں اور عمر آ رہے ہیں، یہ جو دو ہستیاں آ رہی ہیں نبیوں اور رسولوں کے علاوہ اولین اور آخرین سب کے سردار ہیں، یہ جنتی بزرگوں کے سردار ہیں. اب آپ نے بتانا ہے کہ یہ روایت آپ نے سنی ہے، جس نے سنی ہے وہ ہاتھ بنا ہے. یہ ایک میں نے نقطہ دینا ہے، ہاتھ کم کھڑے ہوئے ہیں نا، یہ نقطہ دینا ہے. اب ہاتھ کم کھڑے ہوئے ہیں، یہ کمزوری ہے محفلوں کے اندر، اور اس کمزوری کو ان جوانوں نے دور کرنا ہے. جو میں نے ابتدا میں عرض کیا ہے کہ یہ محفل اہل سنت کی نمائندہ محفل ہے. اور یاد رکھیں کہ ہمارے اس بیان کے اوپر کوئی شخص بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ بغیر دلیل کے بات نہیں ہے. اہل سنت کا جو اصل جینوین عقیدہ ہے وہ آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں. اور جو کمزوریاں ہیں، جن کمزوریوں نے اہل سنت کو کمزور کیا ہے، ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے تو مثبت سوچنے اور ان جوانوں کی ان تنظیموں نے آگے بڑھ کر ان کمزوریوں کو دور کرنا ہے. یہ روایت بھی جو ہے کہ ابو بکر اور عمر یہ جنتی بزرگوں کے سردار ہیں، امام حسن امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں، ابو بکر اور عمر جنتی بزرگوں کے سردار ہیں. ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ان کی سرداری بھی تسلیم ہے، امام حسن اور امام حسین ان کی سرداریاں بھی تسلیم ہیں. اور ان میں کوئی تصادم نہیں ہے. کوئی کہے کہ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ یہ بھی سردار ہیں وہ بھی سردار، تو امام حسن بھی سردار ہیں، امام حسین بھی سردار ہیں. دو سردار اکٹھے نہیں، تو جب دو سردار اکٹھے ہیں تو چار بھی ہو سکتے ہیں اور بھی ہیں. امیر حمزہ سید الشہداء نہیں ہے. یہ سرداریاں آپس میں ٹکراتی نہیں ہیں، یہ سرداریاں درجہ بدرجہ ہے. جس کا جتنا درجہ ہے سرداری کا درجہ بھی وہی ہے. جو درجہ اور جو مقام جس ہستی کا ہے اس کی سرداری کا درجہ بھی وہی ہے. یاد رکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ دو جو آ رہے ہیں ابو بکر اور عمر، یہ اولین اور آخرین آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک نبیوں اور رسولوں کو چھوڑ کر یہ جنت کے بزرگوں کے بھی سردار ہیں. اس روایت کو یاد رکھ لیں. امام حسن اور امام حسین بھی سردار ہیں، ابو بکر اور عمر بھی سردار ہیں. پھر سنی بنتا ہے ایک طرف نہیں کہ جو صرف صحابہ کو بیان کرے یا صرف اہل بیت کو بیان کرے. سنی وہ ہے جو صحابہ کو بھی بیان کرے، اہل بیت کو بھی بیان کرے، جو صدیق و عمر کی سرداری کو بھی بیان کرے، امام حسن اور امام حسین کی سرداری کو بھی بیان کرے. معزز سامعین کرام، یہاں پہ ایک جملہ ہے آخر میں، یا علی لا تخبرہما، یہ بہت دلچسپ ہے. شارحین نے اس کے اوپر جو تبصرہ کیا، علی تم نہ بتانا، کیونکہ علی المرتضیٰ خود راوی ہے کہ میں موجود تھا نبی پاک علیہ السلام کے پاس جب یہ ہستیاں آئیں. اور اس سے پہلے ایک اور بات آپ کی گوش گزار کروں. آپ حدیث کو سنتے ہیں، پڑھتے ہیں علماء، جہاں بھی صحابہ کا ذکر آیا ہے نا، اکثر و بیشتر دیکھیں گے ابو بکر، عمر، عثمان، علی. جو خلافت کے اندر جو ترتیب ہے وہی ترتیب گفتگو کے اندر نظر آئے گی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، دروازے کے اوپر دستک ہوئی، ارشاد فرمایا کہ اجازت دے دو، ساتھ جنت کی خوشخبری بھی دو. دروازہ کھلا تو ابو بکر تھے.
پھر دستک ہوئی، دروازہ کھلا تو عمر تھے، پھر دستک ہوئی، دروازہ کھلا تو عثمان تھے، پھر دستک ہوئی، دروازہ کھلا تو حیدر کرار تھے۔ کیسی ترتیبیں! اب بھی کوئی شک باقی رہ گیا ہے؟ اور پھر اکثر و بیشتر جو ہی آپ دیکھیں گے یہاں بھی ابو بکر آئے اور عمر فاروق آئے، پہلے ابو بکر اور پھر عمر فاروق، یہ ترتیب اکثر روایات میں ملے گی اور اکثر انداز میں ملے گی۔ اور نبی پاک علیہ السلام اس طرح فرماتے ہوئے آپ لوگ سنو گے کہ میں تھا، ابو بکر تھے، عمر تھے، ایسا انداز، یہ کام میں نے کیا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، یہ ترتیب اکثر ملے گی۔ اب ارشاد فرمایا کہ اے علی آپ نے نہیں بتانا، جب فرما دیا ہے کہ یہ سردار ہے تو بتانے کے لیے تو ہے، لیکن یہاں ارشاد فرمایا کہ تم نے نہیں بتانا، یہاں ایک بڑی محبت والی بات ہے اور یہ حدیث کے شارحین نے کی ہے، انہوں نے اس نقطے کو بیان کیا ہے کہ ارشاد تو اس لیے ہے کہ آگے اس کو پہنچایا جائے، لیکن اس میں نقطہ یہ تھا کہ سب سے پہلے جو ان کو پتہ چلے تو میری طرف سے پتہ چلے، کسی اور کی طرف سے پتہ نہ چلے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی یہ ہے کہ پہلے یہ بات میں خود بتاؤں کہ تم سردار ہو، بعد میں تم بتاتے رہنا تاکہ ان کو زیادہ خوشی ہو۔ کتنا عظیم مقام ہے شیخین کریمین کا کہ اے علی یہ بات خود تم نہ بتانا، پہلے میں خود بتاؤں اور پھر تم بتاتے رہنا۔ سامعین ذی وقار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں اور امام حسن بیٹھے آپ کے زانو مبارک کے اوپر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سامعین کو دیکھتے ہیں اور کبھی اپنے اس نواسے اپنے پیارے حسن کو دیکھتے ہیں، کبھی ادھر دیکھتے ہیں اور کبھی سامعین کو دیکھتے ہیں۔ ارشاد فرمایا ان ابنی ھذا سید، ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے۔ جو روایت میں آ گیا کہ حسن اور حسین جنتی جوانوں کی سردار ہے، وہاں جنت کا ذکر ہے، یہاں صرف سرداری کا ذکر ہے، اس میں بھی کوئی تضاد نہیں ہے کہ آپ سردار ہیں، آپ دنیا کے اندر بھی سردار ہیں، جنت کے اندر بھی سردار ہیں۔ فرمایا میرا یہ بیٹا سردار ہے، اور ارشاد فرمایا کہ آنے والے وقتوں میں میرے اس بیٹے کا عظیم کردار ہے، میرا یہ بیٹا سردار ہے اور آنے والے وقتوں میں ان کا عظیم کردار ہے، عظیم کردار ہے۔ اور اس کو اس طرح ارشاد فرمایا کہ اب میں صرف اختصار کے ساتھ تاکہ کچھ اس طرح انداز ہو جائے کہ صحابہ کا ذکر اس انداز سے کہ رافضیت بھاگتی ہوئی نظر آئے، رافضیت بھاگتی ہوئی نظر آئے، اور اہل بیت کا ذکر کچھ اس انداز سے کہ خارجیت بھی نکلتی ہوئی نظر آئے۔ ہم اہل سنت خارجیت سے بھی بیزار ہیں، رافضیت سے بھی بیزار ہیں۔ ہمیں کبھی کسی خارجی یا رافضی کی پناہ لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ کبھی ہم کسی خارجی یا کسی رافضی سے جا کے پناہ لیں۔ یہ جو پناہ لینے والے ہیں ان کی سنیت میں شک ہے کہ پناہ لینی ہے تو اپنوں سے پناہ لو، پناہ دینے کے لیے داتا کان بخش موجود نہیں ہے کہ خارجی اور رافضیوں کے پاس جا کے پناہ لیتے ہو۔ مقام اہل بیت کا ہے اور تحفظ ناموس سے اہل بیت کا ہے، اور اس میں پناہ تم کو رافضی یا خارجی دے گا؟ وہ پناہ قطن نہیں دے سکتے، وہ تو خود ڈاکو ہیں۔ پناہ اگر دینی ہے تو اس نے دینی ہے جو اہل بیت کے ساتھ محبت کرنے والا ہے اور ان کا تابعدار ہے۔ ارشاد فرمایا کہ میرا یہ بیٹا مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان صلح کرائے گا،
میرا یہ بیٹا صلح کرائے گا. جب امیر المومنین حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے اور دوسرے مسلمانوں کے درمیان اختلافات ہو گئے، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کرائی. اس کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے منبر کے اوپر بیان فرمایا کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، آنے والے وقتوں میں مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں کے درمیان جو اختلاف ہو جائے گا، میرا یہ نواسہ اس اختلاف کو اٹھا کے سب کو اکٹھا کر دے گا اور امیر المومنین حضرت معاویہ کو بنا دیا جائے گا. آج کا سنی اس بات کو ہضم کر سکتا ہے؟ یہ نام نے آج سنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سن کر بگڑ جاتا ہے. اور یہ یاد رکھو، اس محفل کے اندر اس بات کو یاد رکھنا، ائمہ دین اور اولیاء کرام کا فیصلہ ہے. جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی صحابیت اور فضیلت کا انکار کرتا ہے، وہ اہل سنت سے خارج ہے. میری کیا حیثیت ہے کہ میں کوئی بات کروں، لیکن یہ اماموں کا قول ہے، یہ اللہ کے ولیوں کا قول ہے. جو کسی بھی صحابی کی صحابیت اور شان کا انکار کرتا ہے وہ اہل سنت سے خارج ہے. جو شیخین کی افضلیت کا انکار کرے وہ اہل سنت سے خارج ہے. حضرت امیر معاویہ کی شان کا جو انکار کرے وہ اہل سنت سے خارج ہے. بڑی درگاہ کے اوپر بیٹھا ہوا اگر تمہیں نظر آئے کہ اتنی بڑی درگاہ، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں اس وقت جو درگاہیں ہیں اور ان کے اوپر جو بیٹھنے والے ہیں، یہ بڑے ہیں یا داتا گنج بخش بڑے؟ خود اندازہ کر لیں. جو چند واسطوں سے حسنی حسینی سید ہیں، علی حجویری داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، بابا فرید الدین گنجے شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، وہ بڑے ہیں یا یہ آج کل کے لوگ بڑے ہیں؟ اس لیے ہم ان بڑوں کے تابع دار ہیں، آج کل کے ٹھیکیداروں کے تابع دار نہیں ہیں. اہل سنت کا جو اصل نظریہ ہے اس کو اپنانے کی کوشش کریں اور اس کو فروغ دیں. جو اس کے اندر ڈنڈی مارے، میں تو یہ کہوں گا کہ اس سے کنارہ کشی اختیار کریں اور اس سے الگ ہو جائیں تاکہ امن بھی رہے اور اہل سنت جماعت کا جو خوبصورت پاکیزہ اور مضبوط نظریہ ہے اس کے اندر بھی یہ رخنہ اندازی نہ پڑے. اللہ کریم جل شانہ ہم سب کو اہل بیت کرام کی محبت، عقیدت، مودت، احترام، تعظیم عطا فرمائے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا جو دامن ہے وہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نہ جائے. کیوں کہ صحابہ اور اہل بیت دونوں کی محبتیں جب اکٹھی ہو جائیں گی تو نظریہ خوبصورت بھی ہو جائے گا، مضبوط بھی ہو جائے گا. جو کسی ایک طرف ہوا، ادھر ہوا یا ادھر ہوا، راہ راست سے ہٹ جائے گا. جو صراط مستقیم ہے، جو سیدھا راستہ ہے، وہاں صحابہ کی محبت اور تابعداری، اہل بیت کی محبت بھی اور تابعداری، یہ اس صراط مستقیم کے اوپر ہے. اس ایک طرف جائیں گے تو رافضیت ہوگی، دوسری طرف جائیں گے تو خارجیت ہوگی. جو سینٹر ہے، جو سیدھا راستہ ہے، جو صراط مستقیم ہے، وہاں صدیق اکبر بھی نظر آئیں گے، امام حسن اور امام حسین بھی نظر آئیں گے. اللہ کریم جل شانہ ہم سب کو اولیاء کرام کا تابعدار رکھے، ائمہ دین کا تابعدار رکھے. اور یہ جو جوانوں نے خوبصورت محفل یہاں پہ منعقد کی ہے، روح شناس کی ہے، اس مسجد کی رونق کو بڑھایا ہے، میں دل سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو مزید فروغ بخشے. اور میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ چونکہ میرا درس و تدریس کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ ڈیوٹی ہے، محفلوں کے اندر بہت کم جاتا ہوں. عزیز محمد ندیم نے جب مجھے دعوت دی تو ایک دفعہ دل میں آیا کہ عقیل صاحب موجود ہیں، یہ چلے جائیں گے. میں معذرت کر لیتا ہوں کیونکہ صبح کوئی اور مصروفیت بھی ہے، لیکن متصلاً دل میں یہ بات آ گئی کہ نہیں ضرور جانا ہے. یہ اصل بات دل کی کرنا ہے، رسمن نہیں ہے، ضرورت بھی نہیں ہے اس کی. کیا ممبر رسول پہ بیٹھ
متصلاً دل میں یہ بات آ گئی، میں نے ساتھیوں کے ساتھ بھی ذکر کی ہے آتے ہوئے کہ نہیں ضرور جانا ہے اس محفل میں، اور شاید یہی وجہ تھی کہ یہاں پہ جو حاضری ہوئی ہے اور دل جو ہے وہ مطمئن ہوا الحمدللہ علماء کرام کی سرپرستی میں یہ نقشبندی حضرات بیٹھے ہیں، اور یہ بڑے ضروری ہیں، یہ سارے سلسلے ملے نا تو پھر یہ کام بنتا ہے۔ چشتی، نقشبندی، قادری، سہروردی، یہ سارے سلسلے بات محفلوں میں دیکھتا ہوں وہ کہتے ہیں یہ ہمارا چشتی ذوق ہے، وہ سارے چشتی بیٹھے ہیں، اس چشتی ذوق میں پتہ نہیں وہ کون سی بے ذوقیاں کر لیتے ہیں جی، لیکن جب نقشبندی بھی بیٹھے ہوں گے تو پتہ ہے کہ بھائی اس ذوق میں حد سے بڑھنا نہیں، کیونکہ نقشبندی بھی بیٹھے ہیں جہاں صدیق اکبر کا ذکر بھی بڑے ادب سے کرنا پڑے۔ اللہ پاک جل شانہ شرف قبولیت بخش۔